السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف آخرکار حکومت کارروائی کیوں نہیں کر رہی۔ سیاسی حوالے سے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں کہ بھائی پولیٹیکلی کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے جوابات جو میں نے جائزہ لیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ گزشتہ روز بھی عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، دھواندھار قسم کی، فوج پر بھی تنقید کی ہے اور جج کو بھی دھمکی دی ہے، پولیس اہلکاروں کو دھمکی دی ہے۔ آج رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ حکومت کیا مجبور ہے؟ کیا حکومت کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے میں یا گرفتار کرنے میں؟ حکومت ڈر رہی ہے یا کوئی طاقت عمران خان کے بیک پہ ہے؟ یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں چل رہے ہیں کہ آخر کار عمران خان کے خلاف اتنے سارے فیصلے آ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آئین شکن قرار دے چکی ہے عمران خان کو۔ سپریم کورٹ کا جج یہ لکھ چکا ہے اپنے اضافی نوٹ میں کہ پارلیمنٹ چاہے تو عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، غداری کا مقدمہ چلا سکتی ہے، آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتی ہے۔ تو پھر حکومت کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ حکومت کو رکاوٹ کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ اور الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ دے چکا ہے، عمران خان کو فارن فنڈڈ پارٹی قرار دے چکا ہے، ثابت کر چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلے میں کہ پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ ہوئی۔ عمران خان نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے، وہ ڈکلیئر نہیں کیے اپنے گوشواروں میں، وہ ثابت ہو چکا ہے کہ بھئی گوشواروں میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے۔ عمران خان خود یہ بات کر چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں کہ میں نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے اور میں نے وہ بیچے ہیں بنی گالہ کا روڈ بنانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، تو پھر حکومت کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ ابھی پاک فوج کے خلاف جو انہوں نے کمپین شروع کرائی وہ ثابت ہو چکا عمران خان کے خلاف کہ بھئی عمران خان کے شہباز گل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے حکومت کو، پولیس کو، رانا ثناء اللہ کو بھی پتہ ہے سارا کچھ کہ شہباز گل نے ان کو بتا دیا ہوا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا پریشر تھا۔ انہوں نے کہا کہ فوج میں تقسیم ڈالی جائے، فوج میں مختلف رینکس جو ہے ان کے نام، افسران کے نام لے کر بتا دیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان سے پیار کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں، تو وہ سیدھے نکل آئیں اور پاک فوج کی جو کمان ہے، قیادت ہے، اس کا حکم ماننے سے انکار کریں۔ یہ عمران خان کے کہنے پہ شہباز گل نے یہ جا کر یہ بیان دیا ہے ARY پہ، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ پھر حکومت کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ لوگ بہت سارے یہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا کہیں مقتدر قوتوں میں سے، اسٹیبلشمنٹ میں سے، فوج میں سے، ISI میں سے کوئی دھڑا، کوئی گروپ یا کچھ انڈیویجولز عمران خان کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہیں؟ فوج میں اندر کوئی اختلافات تو نہیں ہیں عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ فوج ڈبل گیم کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ؟ عمران خان کل بھی دھمکیاں دے چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ جی فوج ملک نہیں بناتی یا بچاتی، سیاسی جماعتیں جو ہیں ملک بچاتی ہیں۔ فوج پر الزام یہ بھی لگایا جی 71 میں ملک جو ہے فوج نے توڑا تھا، مشرقی پاکستان فوج نے بنایا تھا۔ یہ الزامات عمران خان لگا چکے ہیں۔ تو فوج اور عوام کو لڑانے کی بھی سازش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان اتنے بیانات دے چکے ہیں، طالبان ہم نے بنائے، یہ امریکہ میں، اقوام متحدہ میں جا کر یہ بیان دیا تھا، باریک بینی سے وارداتیں ڈالتے رہے ہیں، اور پھر بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ جو میری آبزرویشن ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یا جو میرا تجزیہ بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ اگر فوج ہوتی تو عمران خان فوج کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو نہ کرتے، عمران خان شہباز گل کو ٹی وی چینل پر نہ بھیجتے، فوج کے اندر اختلافات ڈالنے کی کوشش نہ کرتے، تقسیم ڈالنے کی کوشش نہ کرتے۔
اور بغاوت پر اکسانے کی کوشش نہ کرتے۔ اگر فوج یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی، ان کی مدد کر رہی ہوتی تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، ایک کامن بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان فوج اور اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، ان کی مدد نہیں کر رہی، اس وجہ سے وہ الزامات بھی لگا رہی ہیں، وہ پروپیگنڈا بھی کرا رہی ہیں، وہ تقسیم بھی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اس لیے فوج ان کے ساتھ اب نہیں ہے، اب بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ یہ ریڈ لائن ہوتی ہے نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، تو ریڈ لائن عمران خان کراس کر چکے ہیں۔ اب عمران خان کی پکڑ کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، گرفت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ عمران خان کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی گئی ہے، چھوٹ اس طرح دے دی گئی ہے کہ چارج شیٹ بن رہی ہے عمران خان کے خلاف، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ جلسے کرنا، یہ سیاسی، یار 13 سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوں اور وہ ساری سیاسی جماعتوں کی حکومت سے ڈیمانڈ بھی ہو، پریشر بھی ہو کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے، پھر بھی حکومت رانا ثناء اللہ عمران خان میں ہاتھ نہیں ڈال پا رہے، تو کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان کو جان بوجھ کے چھوٹ دی گئی ہے تاکہ یہ ریڈ لائن کراس کرتے جائیں اور بالکل انتہا تک پہنچیں، پھر عمران خان میں ایک ہی دفعہ ہاتھ ڈالا جائے۔ کچا کام نہیں کرنا چاہ رہی حکومت، یعنی جو پری میچور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حکومت نہیں کرنا چاہ رہی۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے خلاف ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین شکنی کا، کہ آئین توڑ چکے ہیں، اسمبلی توڑ چکے ہیں عمران خان، اور آئین سے غداری کا مرتکب ہو چکے ہیں۔ ایک چارج شیٹ یہ ہے، دوسرا ان کے خلاف چارج شیٹ فارن فنڈنگ کی ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، تیسرا ان کے خلاف چارج شیٹ جو ہے وہ توشہ خانہ کے تحائف بیچنا اور ڈکلیئر نہ کرنا، کیونکہ نواز شریف کا کیس یہی تھا۔ میاں صاحب کو سزا اسی بات پہ ملی کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور جس کا گوشواروں میں ذکر نہیں کیا، تنخواہ نہ لینے کا ذکر نہ کیا، اس لیے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا اور سزا دے دی گئی۔ تو عمران خان نے تو توشہ خانہ کے تحائف بیچے، خود تسلیم کر چکے ہیں، اپنے منہ سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھئی جی میں نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے، لیکن میں نے بنی گالا کی روڈ بنوائی۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی ثبوت گواہ اور چاہیے ہی نہیں، جو خود اعتراف بندہ کرے میں نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے اور گوشواروں میں ان کا ذکر ہی نہ کرے، تو یہ تو نواز شریف والا سیم کیس ہے بالکل۔ ان کا زیادہ اسٹرانگ ہے، عمران خان کا مضبوط ہے کیس ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف، تو اس پہ بھی نااہلی ہو سکتی ہے عمران خان کی، اس پہ بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو یہ چارج شیٹ 3 ان کے خلاف الگ ہیں۔ پاک فوج کے خلاف جو ابھی بغاوت کی، جو اکسانے کی کوشش کی گئی، یہ چوتھا کیس ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ یہ میجر کیسز جو میں آپ کو چارج شیٹ میجر جو ہے وہ بتا رہا ہوں، جس میں ان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ عمران خان مجھے جو نظر آ رہا ہے ضرور گرفتار ہوں گے، کیونکہ بالکل کوئی اتنی بھی انی نہیں مچی ہوئی ملک میں، اتنا بھی اندھیر نگری نہیں ہے، فوج ان کے ساتھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں ذرا عدالتوں کا کچھ حصہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہا ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ عدالتوں کا کچھ حصہ، ساری عدالتیں نہیں، سارے ججز نہیں عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے، لیکن کچھ ججز عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کچھ عدالتیں عمران خان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ جو ججز فائدہ نہیں پہنچا رہے ان کو یہ تڑیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ایک خاتون جج کو بھی دھمکی دی ہے، پولیس اہلکاروں کو دھمکی دی ہے۔ اب اس کا کیس الگ ان پہ اس کی چارج شیٹ الگ بن رہی ہے، یہ چارج شیٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ تو عمران خان کو یہ تمام مقدمات ان کے خلاف، یہ شہباز گل کا معاملہ کلیئر ہو جائے، کل منڈے کو وہ عدالت میں پیش ہوں گے، جسمانی ریمانڈ ان کا لیا جائے گا، اور عمران خان کے خلاف ان سے جب بیان دیں گے تو وہ بہت بڑا ثبوت ہوگا،
فوج کے خلاف بغاوت فوج میں ڈالنے کی جو کوشش ہوگی، عمران خان اس میں ملوث پائے جائیں گے تو عمران خان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی، اور یہ تمام جو مقدمات ہیں، آرٹیکل 6 بھی، آئین سے غداری بھی، فارن فنڈنگ بھی، اور توشہ خانہ کے تحائف بیچنا اور وہ ڈکلیئر نہ کرنا، پاک فوج کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی کوشش کرنا، اور دھمکیاں دینا ججز کو، عدالتوں کو، پولیس اہلکاروں کو، اپوزیشن کو، فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یہ دھمکیوں کا یہ چارج شیٹ الگ ہوگا۔ تو یہ ساری چارج شیٹ جو ہے عمران خان کے خلاف پوری بن رہی ہے، اور ایک ہی دفعہ عمران خان کو دھر لیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے کوئی یہ جو یوتھیا فورس کیا بنائی ہے، ٹائیگر فورس، ان سے کوئی حکومت نہیں ڈر رہی، رانا ثناء اللہ کوئی نہیں ڈر رہے۔ رانا ثناء اللہ سے بڑی امیدیں وابستہ کی تھی لوگوں نے، جب حکومت بن رہی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کرے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بنے تو عمران خان کو لگ پتہ جائے گا۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بن گئے۔ یہ خورشید شاہ نے خود کہا تھا ہمیں کہ میں تو چاہتا ہوں اللہ کرے ہم نے خورشید شاہ کو کسی دوست نے کہا کہ سر آپ وزیر داخلہ بنے اور پھر عمران خان کو آپ اندر کر لیں، تو ایسے ہی شغل میں کہہ رہے تھے، تو خورشید شاہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بنے، پھر پتہ لگے گا عمران خان کو۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بن گئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کا ایک خوف، ایک دبدبہ، ایک ان کا ایک ہے رعب، لیکن وہ رعب اور خوف اور دبدبہ جو ہے رانا ثناء اللہ کا، وہ ابھی کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ جتنا عرصہ عمران خان کو چھوٹ دی جائے گی، لیکن حکومت جان بوجھ کر چھوٹ اس لیے دے رہی ہے عمران خان کو تاکہ عمران خان مزید بلنڈر کرے، مزید گڑبڑ کرے، مزید اداروں پہ دھمکیاں دے، اداروں کو گالیاں دے، اداروں کو بلیک میل کرے، تاکہ ایک ہی دفعہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ باقی یہ ٹائیگر فورس یا پی ٹی آئی کے جلسوں سے کوئی حکومت خوف زدہ نہیں ہے۔ جلسوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ جی عوام ہے عمران خان کے ساتھ، بالکل ہے عوام، لوگ آ رہے ہیں۔ انہی ایجنسیوں نے، انہی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ہیرو بنا کے پیش کرا دیا نا، میڈیا کے ذریعے، میڈیا کو پریشرائز کر کے عمران خان کو ہیرو بنا کے پیش کیا، تو اب ظاہر ہے عوام بھی پاگل بنی ہوئی ہے، لوگ عمران خان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں، قاضی حسین احمد مرحوم اللہ مغفرت کرے، قاضی حسین احمد صاحب کے جلسے جس نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے تو دیکھے، ملین مارچ جو ٹرم ہے وہ قاضی حسین احمد نے متعارف کرائی تھی، بعد میں مولانا فضل الرحمان نے بھی ملین مارچ کیے۔ قاضی حسین احمد کے جلسے جتنے بڑے ہوتے تھے، کسی کے جلسے بڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن قاضی صاحب کے پاس سیٹیں کتنی ہوتی تھیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ سیٹیں قاضی صاحب نہیں نکال سکتے تھے، سیٹیں 5، 6، 8، ایک دفعہ ایم ایم اے اتحاد میں 55 یا 58 سیٹیں آئی تھیں، وہ بھی ایم ایم اے اتحاد 7، 8 جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا اتحاد بنا تھا، تب یہ سیٹیں اتنی نکالی تھی۔ جماعت اسلامی کے حصے میں بھی 20-25 سیٹیں آئی تھی، لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی جماعت اسلامی نے کوئی اقتدار نہیں بنایا، کہیں صوبے میں، کہیں مرکز میں، پوری حکومت انڈیپینڈنٹ کوئی حکومت نہیں بنائی، اتنی سیٹیں نہیں نکلتی تھی قاضی حسین احمد کی، اور جلسے لیکن بہت بڑے ہوتے تھے۔ تو عمران خان سمجھیں قاضی حسین احمد کی طرح ہی بنا دیا جائے گا۔ عمران خان کو صرف جلسے کریں گے، عوام آئے گی، کراؤڈ آئے گی، لیکن ان کی سیٹیں نہیں ہوں گی، اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ آپ اب بھول جائیں، میرے جملے یہ یاد رکھ لیں، بھلے یوتھے دوست بھی جو سن رہے ہیں پی ٹی آئی والے وہ بھی سن لیں، وہ بھی یہ یاد رکھ لیں، یہ جو میرے کاٹ کر اس حصے کو رکھیں۔ عمران خان کا دوبارہ دور نہیں آنا، اقتدار میں عمران خان نہیں آئے گا۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے عمران خان کے بارے میں، جو عمران خان نے اپنے لیے جو صورتحال بنائی ہوئی ہے، اب عمران خان پر اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے عالمی اسٹیبلشمنٹ، یہودی لابی، مغرب عمران خان کی بیک پہ بھی ہو۔ اب عمران خان دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ عمران خان کے ارادوں کا پتہ لگ چکا ہے مقتدر قوتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو، سب کو، کہ عمران خان ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اداروں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، سیاست کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں،
وہ اس ملک کا آئین مسخ کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت لپیٹنا چاہ رہے ہیں، ون مین شو، ملک کی تباہی، ملک توڑنا چاہ رہے ہیں۔ ایٹمی اثاثوں کے لیے بھی عمران خان خطرہ ہے، فوج کے لیے عمران خان خطرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اداروں کے لیے، عدالتوں کے لیے۔ تو وہ ان کے ارادے نظر آ چکے ہیں۔ اب عمران خان کا دوبارہ اقتدار تو نہیں آئے گا، لیکن انتظار کریں کہ عمران خان کب گرفتار ہوگا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔